اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت ششم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت ششم نظم ہے پرانا کوٹ، جس کے شاعر ہیں سید محمد جعفری۔ جماعت ششم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع، اس نظم کے اشعار کی تشریح اور مشقی سوالات سمجھنے کی ایک کوشش آج کی جائے گی۔ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نظم کے مرکزی خیال پر ہم توجہ دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر نے اس نظم میں کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال دیکھیے عزیز بچوں، سید محمد جعفری جو شاعر ہیں، انہوں نے لنڈے یا کباڑ کی چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے اس نظم کے ذریعے۔ ہمارے معاشرے میں غربت کی وجہ سے پرانی چیزوں کا استعمال عام سی بات ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے ہماری عوام خواہش کے باوجود اپنے لیے نئی چیزیں خریدنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ایک کوٹ کو مثال بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ غریب عوام ایسی چیزوں کو نسل در نسل استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر نے انگریزوں کی طویل غلامی کے اثرات بھی یہاں بیان کیے ہیں، یعنی ہم آج بھی ان کی تہذیب و تمدن کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے جو شاعر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اس نظم کے ذریعے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس نظم کا خلاصہ دیکھیے، بہت ہی مختصر انداز میں یہ خلاصہ لکھا گیا ہے، یعنی جو کچھ شاعری کی صورت میں بیان کیا اس کو ہم نے نثری ترتیب میں یہاں پہ لکھ دیا۔ سید محمد جعفری کی اس نظم میں لنڈے یا کباڑ کی چیزوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر نے موسم سرما میں نیلام سے ایک پرانا کوٹ خریدا، لیکن یہ اس نوٹ سے بہتر تھا جو پھٹ جائے تو چل نہ سکے۔ یہ بہت پرانے فیشن کا بنا ہوا کوٹ تھا جسے واسکو ڈی گاما بھی پہن چکا تھا۔ اس کوٹ کی پھٹی پرانی کوہنیوں کو دیکھنے کی بجائے یہ دیکھو کہ اس کوٹ کو ترک اور ایرانی بھی پہن چکے ہیں، جس سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ یہ کوٹ مشہور سیاح مارکو پولو کی طرح کئی ممالک کی سیر کر چکا ہے۔ یہ بزرگ ہونے کی وجہ سے کم قیمت ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ بزرگوں کا احترام ہم پر فرض ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو جاننے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کوٹ پر چکنائی کے دھبے اس بات کی علامت ہیں کہ کبھی کوئی حلوائی بھی اس کو پہن چکا ہے۔ یہ کوٹ قدیم تاریخ کی علامت ہے اور اس کوٹ کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جی، تو امید ہے کہ یہ مختصر سا خلاصہ آپ کو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا اور اس کو آپ آسانی کے ساتھ یاد کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب، اور سب سے پہلے شعر کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے، خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ تو عزیز بچوں، یہ طریقہ کار جو اس کا ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے سمجھانے کی کہ پہلے اشعار پر توجہ دی جائے، اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے۔ جس طرح سے اشعار بیان کیے گئے ہیں ان کو پہلے صحیح انداز میں پڑھنا سیکھ لیں۔ جب آپ 3 سے 4 مرتبہ ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو پھر ان اشعار کا مفہوم، ان کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ اس کے بعد پھر اس کا مفہوم اپنے طور پر آسان الفاظ میں لکھ لیجئے یا سمجھ لیجئے اور پھر تحریر کی صورت میں لے آئیے۔ اس کا طریقہ کار دیکھیے، سب سے پہلے شاعر کا نام سید محمد جعفری اور نظم پرانا کوٹ، پھر تشریح کی ہیڈنگ، اور تشریح میں پھر آپ نے اس شعر کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ پرانے کوٹ کا پس منظر بیان کرتے ہوئے شاعر سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ میں نے سردی کی شدت سے بچنے کے لیے ایک نیلام گھر سے
جسے آج کل لنڈا بازار بھی کہتے ہیں، پرانا کوٹ خرید لیا۔ یہ اگرچہ پرانا تھا لیکن ایسا نہیں تھا جو پہنا نہ جا سکتا ہو۔ یہ کوئی ایسا نوٹ نہیں تھا جو پھٹ گیا ہو اور اب چل نہ سکے۔ یہ انتہائی گرم کوٹ ہے اور پہنا بھی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں وضاحت بھی ہو گئی کہ یہ جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ، یعنی یہ کوئی ایسا نوٹ نہیں کہ جو ایک بار پھٹ جاتا ہے تو پھر چلنے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ یہ کوٹ ہے اور کوٹ تو نسل در نسل چل سکتا ہے۔ جی، تو یہ اس کا آسان سا مفہوم ہے، تشریح کی صورت میں اس کو بیان کیا گیا کہ جاڑوں سے مراد یہاں پر سردی کا موسم ہے، موسم سرما، یعنی سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے شاعر نے نیلام سے یا کباڑ سے یا لنڈے بازار سے ایک پرانا کوٹ خرید لیا جو انہیں نہایت سستے داموں مل گیا، اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے اس شعر میں کہ یہ اس پھٹے ہوئے نوٹ سے بہتر ہے جو چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ تو کوٹ ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ اب وضع کہتے ہیں حلیے کو، وضع کہتے ہیں حالت کو، اور جامہ کہتے ہیں لباس کو، پہناوا، لباس۔ پرانی وضع کا یعنی پرانی حالت کا، پرانے ڈیزائن کا، پرانے فیشن کا یہ بے حد عجیب و غریب لباس ہے، یعنی یہ کوٹ بہت ہی پرانے ڈیزائن کا بنا ہوا ہے۔ اور اس کی تعریف پھر کی گئی ہے کہ یہ دیکھیے اس کی اہمیت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اسے مشہور سیاح اور مشہور بحری قزاق، بحری ڈاکو واسکو ڈی گاما بھی اسے پہن چکا ہے۔ واسکو ڈی گاما مشہور سیاح بھی ہے، بحری قزاق بھی ہے، اور اس نے پرتگال سے، یہ پرتگال سے تعلق رکھتا تھا، تو پرتگال سے ہندوستان تک کا بحری راستہ بھی اس نے دریافت کیا تھا۔ تو بہت مشہور شخصیت ہے واسکو ڈی گاما، تو اس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے اس کوٹ کو، تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں تشریح میں کہ پرانے کوٹ کی حالت بیان کرتے ہوئے شاعر محمد جعفری کہتے ہیں کہ یہ کوٹ بہت ہی پرانے زمانے کا ہے، اس کا فیشن اور ڈیزائن نہایت پرانا ہے۔ اس کے پرانے ہونے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے مشہور سیاح اور بحری قزاق واسکو ڈی گاما بھی پہن چکا ہے۔ یہاں شاعر نے واسکو ڈی گاما کا نام استعمال کر کے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ صنعت تلمیح یعنی ایسی صنعت جس میں کسی شعر کے اندر کوئی پرانا واقعہ بیان کیا جائے، کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا جائے، یا کسی تاریخی شخصیت کا تذکرہ کیا جائے۔ یہاں پہ تاریخی شخصیت واسکو ڈی گاما ہے تو اس کا نام استعمال کر کے ایک طرح سے صنعت تلمیح بیان کر دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، صنعت تلمیح استعمال کی گئی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گویا واسکو ڈی گاما اس کوٹ کو پہن کر ہندوستان آیا تھا اور وہی اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کوٹ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے عزیز بچوں، تو آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیے شعر نمبر 3، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ کوہنیاں ہمارے بازوؤں کا درمیان کا حصہ جو ہوتا ہے، بازو کے درمیان کا، یعنی جسمانی عضو کی بات ہو رہی ہے، جسمانی حصے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کوہنیوں پر اکثر جو ہے نا کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کوہنیوں زمین پر چلتے ہوئے یا جو بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ کوہنیوں پر اس کی پھٹی پرانی حالت پر مت جاؤ، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، کہ اس کے پرانے ہونے کو مت دیکھو کہ کوہنیاں اس کی پھٹی ہوئی ہیں، پھٹی پرانی ہیں، جگہ جگہ سے کپڑا ادھڑ چکا ہے، یہ مت دیکھو۔ خستہ کہتے کمزور کو، خستہ سامانی یعنی کمزور حالت۔ پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی، یہ دیکھو کہ اسے کتنے مشہور لوگ پہن چکے ہیں اور کن کن ممالک کے لوگ اس کوٹ کو پہن چکے ہیں، یعنی ترک بھی اور ایرانی بھی۔ طریقہ کار وہی ہے کہ شاعر کا نام لکھا جائے گا، ناظم کا نام لکھا جائے گا، اور پھر تشریح کی ہیڈنگ دی جائے گی۔ شاعر نے پرانے کوٹ کی خستہ حالی یعنی بالکل خراب حالت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوٹ اگرچہ کوہنیوں کی جگہ پر پھٹ چکا ہے، مگر تم اسے مت دیکھو، تم یہ دیکھو کہ یہ کوٹ یورپ سے سفر کرتا ہوا ترکی اور پھر ایران کیسے پہنچا،
اور پھر ایران سے پاکستان کا سفر کیسے کیا؟ گویا اس کوٹ نے کئی ممالک کا سفر کیا ہے اور ترک اور ایرانی بھی اسے پہن چکے ہیں، چنانچہ یہ کوٹ تو اور زیادہ اہم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، آسان سا شعر ہے اور آسان سا اس کا مفہوم آسان طریقے پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، شعر نمبر 4 دیکھیے، جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یعنی یہ کوٹ جو ہے مارکو پولو جو مشہور سیاح تھا، یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے والد اور چچا کے ساتھ میفیو پولو اور نکولو پولو کے ساتھ یہ چائنا پہنچا، اور چائنا کے مشہور بادشاہ چنگیز خان کا جو بھتیجا تھا قبلائی خان، اس کے دربار میں رہا کافی عرصے تک۔ تو یہ کوٹ جو ہے مارکو پولو جس طرح ملکوں کی سیر کرتا پھرا، بالکل اسی طرح یہ کوٹ بھی کئی ممالک کی سیر کر چکا ہے۔ تو اس طرح یہ کوٹ تمام کوٹوں کا لیڈر کہلایا جانا چاہیے، یہ تمام دوسرے کوٹوں کا رہنما ہے۔ تو تمہیں اس کے حق میں نعرے لگانے چاہیے، اس کی جے بولنی چاہیے، اس کے حق میں زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے۔ جی تشریح دیکھیے، شاعر نے پرانے کوٹ کو مشہور سیاح، سیر کرنے والے ٹورسٹ مارکو پولو کی مانند قرار دیا ہے، مارکو پولو کی طرح قرار دیا ہے، مثال دی ہے مارکو پولو سے۔ یاد رہے کہ مارکو پولو نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ چین کا سفر کیا اور مشہور بادشاہ قبلائی خان سے ملاقات بھی کی۔ مطلب یہ کہ جس طرح مارکو پولو نے کئی ممالک کی سیر کی، اس طرح یہ کوٹ بھی کئی ملکوں کی سیر کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہے، اس لیے یہ کوٹوں کا سردار ہے۔ تمہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے حق میں زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے، اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اس کی جے بولو۔ تو جے بولو میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اس کے حق میں دعا کرو، نعرے لگاؤ، زندہ باد کہو۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، شعر نمبر 5 دیکھیے، بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ بزرگ جو بڑا ہو جائے، عمر رسیدہ ہو جائے، جس کی عمر زیادہ ہو، گو یعنی اگرچہ، قلیل قیمت یعنی کم قیمت والا، یعنی یہ کوٹ جو ہے نا بہت عمر رسیدہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، نسل در نسل لوگ اس کو پہنتے ہوئے چلتے آئے ہیں، تو اس لحاظ سے چونکہ بزرگ ہے تو یہ کم قیمت ہے، اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑی قیمت والا ہے۔ مگر میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے، یہ دیکھو کہ یہ چونکہ بزرگ ہو چکا ہے تو بزرگوں کا تو ہمارے ہاں بہت ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، بزرگوں کو سایہ رحمت تصور کیا جاتا ہے کہ وہ گھر میں موجود ہوں تو رحمت رہتی ہے، برکت ہوتی ہے گھر میں۔ غنیمت سے مراد یہاں پر عمدہ، کافی، نعمت۔ ٹھیک ہے جی، تو طریقہ کار وہی، شاعر کا نام، ناظم کا نام اور پھر تشریح۔ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے اس طرح اس کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پرانی ہونے کے باوجود مہنگی ہوتی جاتی ہیں، جیسے اینٹیکس ہیں، آثار قدیمہ میں رکھی ہوئی چیزیں، وہ تو انمول ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو شاعر سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ یہ کوٹ اگرچہ پرانا ہے اور قیمت بھی بہت کم ہے، مگر اس کی عمر اور اس کا مرتبہ تو دیکھو، جس طرح بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا سایہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس کوٹ کو بھی بزرگ جانو اور اس کی عزت کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو آسان ہے شعر، کوئی مشکل اس میں زیادہ نہیں ہے، الفاظ کے معنی پر توجہ دیں گے تو شعر آسان ہوتا جائے گا۔ گو سے مراد یہاں پر اگرچہ ہے، قلیل سے مراد کم، اور اسی طرح غنیمت سے مراد عمدہ یا کافی ہونا۔ غنیمت کا ایک مطلب مال غنیمت کے معنوں میں آتا ہے، یعنی لوٹ کا مال، مال غنیمت لوٹ کا مال، تو لوٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے، مگر یہاں پر ہوگا عمدہ کے معنوں میں، کافی ہونا کے معنوں میں آئے گا۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں، اگلا شعر دیکھیے، شعر نمبر 6، جو قدردان ہے وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، یعنی قدر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی قیمت کو جانتے ہیں، وہ اصل قیمت کو جانتے ہیں اس کی۔ ہر ایرا گیرا یا ہر عام بندہ جو ہے نا وہ اس کی قیمت کو کبھی نہیں جان سکتا،
کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو، یعنی سورج جو ہے وہ چونکہ دھوپ میں لوگ اسے پہنتے رہے ہیں تو لہٰذا سورج کی وجہ سے اس کی رنگت خراب ہو گئی ہے یا پھیکی پڑ چکی ہے۔ یہاں پر اس شعر میں بھی بڑا مزاح ایک پیدا کیا گیا ہے، یعنی سورج کو بھی اس کوٹ کا رنگ پسند آ گیا تھا، اس وجہ سے اس نے اس کی رنگت کو چرا لیا۔ کتنی مزاحیہ بات ہے۔ قدردان سے مراد قدر کرنے والے۔ تشریح دیکھیے، پرانی چیزیں آثار قدیمہ میں شمار کی جاتی ہیں، اینٹیکس میں شمار کی جاتی ہیں، پرانی، اور ان کی بڑی قدر بھی کی جاتی ہے، اور ان کی قدر وہی جانتے ہیں جو ان سے واقف ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ اس کوٹ کا نہایت پرانا ہونا بھی اس کی خوبی ہے، یہی اس کی خوبی ہے کہ یہ بہت پرانا ہے۔ قدر کرنے والوں کو معلوم ہے کہ اس کی اہمیت اور قیمت کیا ہے۔ اس کا رنگ جو دھوپ کی وجہ سے پھیکا پڑ گیا، دراصل سورج کو اس کا رنگ پسند آ گیا تھا اور اس نے اس کی رنگت کو چرا لیا تھا۔ اس کے باوجود لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، یعنی اگر اس کی رنگت خراب ہو گئی ہے یا پھیکا پڑ چکا ہے یہ کوٹ، تو اس پھیکے پن کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ اینٹیکس میں شمار ہوتا ہے، پرانی چیزوں میں شمار ہوتا ہے، اور پرانی چیزیں انتہائی قیمتی ہوتی ہیں۔ جی جناب، آگے چلتے ہیں۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ یعنی اس میں دیکھیں کہ جو جگہ جگہ پر دھبے دکھائی دیتے ہیں اس کوٹ پہ، جو چکنائی کے داغ دکھائی دیتے ہیں، آئلی داغ، گھی کے داغ، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو کبھی کوئی حلوائی، کوئی مٹھائی بنانے والا، وہ بھی اسے پہن چکا ہے، اور کام کے وقت اسے پہنا ہے اس نے، جس کی وجہ سے اس پر چکنائی کے داغ دھبے بھی لگے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ پر ہمیں جو یہ چکنائی کے دھبے دکھائی دیتے ہیں، آئلی جو دھبے ہیں یہ دکھائی دے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کوٹ کو مشہور شخصیات، ایرانیوں اور ترکوں کے علاوہ حلوائی بھی پہن چکے ہیں، جنہوں نے مٹھائی تیار کرتے ہوئے اس پر چکنائی کے دھبے لگا دیے۔ یہ چکنائی اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ پرانے دور میں گھی کتنا خالص ہوتا تھا کہ دھبے آج تک نہیں اترے۔ دیکھیے، یہ اس کی خوبی ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات کر کے بھی شاعر نے ہلکا سا طنز اور مزاح پیدا کر دیا، مزاح پیدا کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ یعنی جتنے عرصے پہلے گزر چکے، جتنی صدیوں سے مراد صدی ایک 100 سال کو کہتے ہیں، صدی 100 سالوں پر محیط عرصہ صدی کہلاتا ہے۔ تو کئی سو سال، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا یعنی کئی سو سالوں کی تاریخ کا یہ ایک صفحہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ یعنی یہ کوٹ جو ہے یہ گزشتہ یعنی گزری ہوئی کئی سو سالوں کی تاریخ کا ایک صفحہ ہے، اور اس کو تمہیں خریدنا چاہیے کہ اس کو خرید کر انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یعنی سبق ملتا ہے، تاریخ سے انسان کچھ سیکھتا ہے۔ یہ نظم کا آخری شعر ہے اور حاصل کلام بھی ہے۔ حاصل کلام سے مراد پوری نظم کا نچوڑ اس ایک شعر میں آ گیا ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اس کوٹ کی حیثیت تسلیم شدہ ہے، یعنی سب لوگوں نے اس کی حیثیت کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب کا ایک صفحہ ہے جس پر قوموں کے عروج و زوال کی ساری داستان لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اس کوٹ کو دیکھتے ہی گزشتہ سالوں کی تہذیب و ثقافت سامنے آ جاتی ہے، تاریخ سامنے آ جاتی ہے، قوموں کی عظمتیں یاد آ جاتی ہیں، قوموں کے زوال یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ کوٹ پہنتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوٹ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، جس سے ہمیں سبق لازمی لینا ہے۔ یعنی پرانے زمانوں میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا، سب کچھ اس کوٹ سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور سبق لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، اب آتے ہیں مشقی سوالات کی جانب۔ تو یہ تھے
اشعار اور ان کی تشریح ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور بڑے آسان طریقے پر بیان کی گئی ہے تشریح، تحریری صورت میں بھی ہے، تو اس کو چاہیں تو آپ نوٹ کر لیں، چاہیں تو آپ اس کو بار بار دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مشقی سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، اس نظم میں کن 2 تاریخی شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو نظم پرانا کوٹ میں 2 تاریخی شخصیات کا ذکر کیا گیا جن کا نام ہے واسکو ڈے گاما، جو پرتگال سے تعلق رکھنے والا ایک بحری قزاق تھا۔ بحری قزاق یعنی قزاق ڈاکو کے معنوں میں آتا ہے، جو سمندروں میں رہ کر دوسرے سفر کرنے والے جو کشتیاں ہوتی ہیں، کشتیوں پر سفر کرنے والے یا جہازوں پر سفر کرنے والے، شپس پہ سفر کرنے والے، ان کو لوٹ لیتے ہیں یہ قزاق۔ یہ ان کا پورا گروہ ہوتا ہے، گینگ ہوتا ہے، بحری قزاق یعنی بحری ڈاکو، لٹیرے۔ تو واسکو ڈے گاما بھی پرتگال سے تعلق رکھنے والا ایک بحری قزاق تھا۔ اچھا، اور دوسری تاریخی شخصیت ہے مارکو پولو، وینس سے تعلق رکھنے والا سیاح اور مصنف تھا۔ مصنف بھی تھا، سیاح بھی تھا۔ اس نے اپنے حالات جو قبلائی خان سے ملاقات کی تھی اپنے والد اور چچا کے ساتھ، اور جتنا عرصہ اس نے چائنا میں گزارا، وہ سارے حالات اس نے ایک کتاب میں قلم بند کیے، لکھے۔ تو یہ ایک طرح سے مصنف بھی تھا اور ٹورسٹ بھی تھا، یعنی سیاح بھی تھا مارکو پولو۔ تو ان 2 تاریخی شخصیات کا تذکرہ اس نظم پرانا کوٹ میں کیا گیا ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے؟ یعنی کیوں اس پر چکنائی کے دھبے لگے، یا وجہ کیا تھی؟ تو نظم پرانا کوٹ میں بتایا گیا کہ اس تاریخی کوٹ کو ایک حلوائی بھی پہن چکا ہے، جس کی وجہ سے اس پر چکنائی کے دھبے نمایاں تھے۔ مختصر سا جواب ہے اس کا۔ جی اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 3، کوٹ کو تاریخ کا ورق کیوں کہا گیا ہے؟ تاریخ کا ورق، ورق کہتے ہیں پیج کو، صفحے کو، کتاب کا ایک صفحہ۔ نظم پرانا کوٹ میں کوٹ کو تاریخ کا ورق کہا گیا ہے کیونکہ یہ کوٹ بہت پرانا ہے اور جگہ جگہ کی سیر کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کوٹ کو بہت سی تاریخی شخصیات اور مختلف ممالک کے لوگ بھی پہن چکے ہیں، مثلا واسکو ڈے گاما، ترک اور ایرانی وغیرہ وغیرہ۔ اس کوٹ سے مختلف زمانوں کی تاریخ کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو تاریخ کا ورق کہا گیا۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، تو اس کوٹ سے مختلف زمانوں کی تاریخ کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو تاریخ کا ورق کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں جواب پورا واضح ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں؟ تو بہت آسان ہے، پرانے کوٹ کو واسکو ڈے گاما جیسی تاریخی شخصیت کے علاوہ مختلف ممالک کے لوگ جیسے ترک اور ایرانی بھی پہن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حلوائی بھی اس کو زیب تن کر چکا ہے، یعنی پہن چکا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 5، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ تو مذکر الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ عزیز بچوں، یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذکر اور مؤنث جب کہا جائے کہ درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے جملے بنا لیے جائیں اور یہ چیک کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ یہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا جملے میں یا پھر مؤنث کے طور پر۔ مثلا مذکر الفاظ میں کوٹ ہے۔ اب یہ کوٹ مذکر کس طرح سے ہے؟ میں نے کوٹ پہنا، میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے۔ اچھا، کوٹ ہے مذکر، پہنا ہوا ہے۔ اس جملے سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ کوٹ مذکر ہے۔ اگر یہاں پہ کوٹ کی بجائے قمیص کا لفظ آتا یا بنیان آتی تو پھر کیا ہوتا؟ میں نے بنیان پہنا ہوا ہے یا میں نے بنیان پہنی ہوئی ہے یا میں نے قمیص پہنی ہوئی ہے؟ تو قمیص مؤنث ہے، کوٹ مذکر ہے، قمیص پہنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوٹ پہنا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو مذکر اور مؤنث چیک کریں گے۔ نوٹ، نوٹ بھی مذکر ہے، نوٹ پھٹ گیا، نوٹ پھٹ گئی نہیں ہوتا، پھٹ گیا۔ تو الف اور یہ کا فرق ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ نوٹ پھٹ گیا تو یہ مذکر ہوا۔ اسی طرح ورق، یہ بھی مذکر ہے۔ کتاب کا ورق پلٹ دو، کتاب کا ورق پلٹ دو، تو ورق مذکر کے معنوں میں آتا ہے۔ کتاب کی ورق پلٹ دو، یہ غلط ہو جائے گا، تو کتاب کا ورق پلٹ دو۔ اسی طرح کتاب کا ورق پھٹ گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے پر پتہ چلتا ہے کہ ورق مذکر ہے۔ جامہ یعنی لباس، اس نے خوبصورت کوٹ یا خوبصورت کوٹ کا جامہ، اس کے
خوبصورت کوٹ جامہ زیب کیا ہوا ہے، یا جامہ، کوٹ کا جامہ، تو جامہ جو ہے نا مذکر کے معنوں میں آتا ہے، مذکر ہے جامہ۔ جیسے شعر میں استعمال کیا گیا، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے۔ اسی طرح جامہ مذکر ہوا تو آفتاب، یہ بھی مذکر ہوا، آفتاب چمک رہا ہے، آسمان پر آفتاب چمک رہا ہے، تو رہا ہے یہ مذکر کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح حلوائی بیٹھا ہوا ہے، حلوائی اپنی دکان پر بیٹھا ہے، بیٹھی ہے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مؤنث الفاظ میں اس کے پھر جملے اسی حساب سے بنتے جائیں گے۔ ہمیں کوٹ سے عبرت لینی چاہیے، عبرت مؤنث ہوا، وضع، اس کی وضع خراب تھی یا اس کی وضع بھلی معلوم ہوتی تھی، وضع بھلی معلوم ہوتی تھی تو یہ وضع مؤنث ہے۔ رنگت اڑ گئی، رنگت مؤنث ہوا۔ تاریخ، یہ بھی مؤنث ہوا کہ قدیم زمانے کی تاریخ سے ان کی اوقات کا پتہ چلتا ہے، قدیم زمانوں کی تاریخ سے ہمیں اس دور کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ کی تاریخ، تو تاریخ مؤنث ہوا۔ اسی طرح چکنائی، کوٹ پر چکنائی لگ گئی، ٹھیک ہے جی، تو چکنائی لگ گئی، چکنائی مؤنث ہوا۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، یہ تو تھے مذکر اور مؤنث اور ان کا طریقہ کار میں نے واضح کیا کہ کس طریقے پر آپ کوئی بھی لفظ کو چیک کر سکتے ہیں ان کے جملے بنا کر کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ متضاد یعنی الٹ معنی رکھنے والے الفاظ۔ تو پرانا نیا، گزشتہ آئندہ، گزشتہ یعنی گزرا ہوا، اور کیا ہوگا اس کا متضاد؟ آئندہ، آنے والا۔ گزشتہ یعنی جو گزر چکا، اور آئندہ یعنی آنے والا۔ قلیل یعنی بہت کم، کم، اور اس کا متضاد ہے کثیر، کثیر یعنی بہت زیادہ۔ اسی طرح بڑا، چھوٹا۔ خرید، فروخت، خرید یعنی کوئی چیز پرچیز کر لینا، اور فروخت یعنی بیچ دینا، خرید فروخت۔ جی، یہ الفاظ متضاد تھے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 7، بہت آسان الفاظ ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مثل، وہ اپنے بھائی کی مثل نہایت شریف ہے، وہ اپنے بھائی کی مثل نہایت شریف ہے، وہ اپنے بھائی کی مثل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے آسان سا۔ عبرت، ہمیں پرانی چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، عبرت۔ اسی طرح غنیمت، اللہ کی دی ہوئی کم نعمت کو بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ آفتاب، آسمان پر آفتاب روشن ہے۔ قلیل، غریب کے گھر میں آٹا قلیل مقدار میں تھا، غریب کے گھر میں آٹا قلیل مقدار میں تھا۔ جی، سوال نمبر 8 دیکھیں، کوٹ اور نوٹ ہم آواز الفاظ ہیں، اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ نظم پرانا کوٹ میں اس طرح کے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے تحریر کریں۔ تو کوٹ اور نوٹ ہم آواز الفاظ ہیں، اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور یہ اشعار میں، شاعری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ جواب دیکھیے، جو اس نظم میں ہم قافیہ یعنی قافیے جو استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہم آواز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہر شعر میں، وہ ہم ذرا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، واضح کر لیتے ہیں۔ کوٹ، نوٹ، جامہ، گامہ، بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکوڈک گاما ہے، تو جامہ گاما۔ سامانی، خستہ سامانی، نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی، تو سامانی اور ایرانی ہم آواز الفاظ ہیں یعنی کافی ہیں۔ پولو، بولو، قیمت، غنیمت، چکنائی، حلوائی، ورق اور سبق، تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، تو امید ہے کہ یہ تمام مشقی سوالات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ان کو دیکھیے بار بار اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم یہاں پہ اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔